اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، آپ حضرات کا یہ درس جو شروع ہوا ہے، یہ آپ گھر سے کہہ کے آئے ہوں گے کہ ہم جا رہے ہیں دینی کلاس میں، ہے نا؟ دینی کلاس کے لیے یہ آپ جمع ہوئے ہیں. تو دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کی ضرورت کیا ہے؟ دین کیوں چاہیے ہم کو؟ یہ سوال تو پیدا ہوتا نا. یہ دین خود انسان کے لیے ایک فطری چیز ہے، لیکن زمانہ ایسا خراب ہو گیا ہے کہ اب آج کل ہم کو یہ بھی بتانا پڑ رہا ہے کہ ہاں دین کیا ہے، دین چاہیے، جبکہ فطری طور پر انسان کو دین سے الگ نہیں کیا جا سکتا. لیکن زمانہ ایسا بدلا ہے کہ لوگ اپنے مفاد کے لیے یا جہالت کی بنیاد پر یا دوسری کسی اپنے بینیفٹ کی خاطر دنیا داری میں ایسا پھنس گئے کہ دین سے ہی دور ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ دین ہے، صحیح دین ہے، غلط دین ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. وہاں آدمی کی تھوڑی سی عقل یا کمی یا پرورش یا جس کی بنیاد پر، ان کا ماحول اور ساتھ ملنے کی بنیاد پر کسی کو اچھا دین ملا، کسی کو خراب ملا، کسی نے تحقیق کیا تو اچھے دین میں گیا، کسی کو جو ہے صحیح ماحول نہیں ملا تو وہ اس کو صحیح دین. لیکن دین بہرحال تھا، اچھا خراب جیسا بھی. لیکن اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ دین ہی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہیں اسی حیدرآباد میں ہی ہمارے ساتھ ایک ماحول پیش آیا کہ ایک جلسہ ہو رہا تھا جس میں ہر مذہب کے لوگ آئے ہوئے تھے، اور وہ عید میلاد کا جلسہ تھا. تو اب اس میں سب لوگوں کو بلایا گیا تھا، ہر مذہب ہر مسلک کے لوگ تھے. ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سکھ بھی تھے. ایسے ماحول میں ایک سردار جی تھے کھڑے ہوئے اور انہوں نے بہت عمدہ تقریر کی. غور سے سنیے جو میں بتا رہا ہوں، یہ پریکٹیکل میں ہے اور میرے ساتھ گزرا ہوا ہے یہ معاملہ. اور انہوں نے بہت عمدہ قسم کی تقریر کی، اور چونکہ سارے مذہب کے لوگ جمع تھے اس لیے انہوں نے ایک ایسی کامن بات کہی کہ جس پہ خوب لوگوں نے تالیاں بجائی. کیا تھا ان کا معلوم ہے؟ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جتنے بھی مذاہب ہیں یہ سب ہمارے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. یہ ہم نے ایک دوسرے کو بانٹ رکھا ہے. دیکھیے دو حصے ہیں اس کے. ایک بات یہ کہ ہم نے ایک دوسرے کو بانٹ رکھا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ تھا ان کو کسی یہ سب اختلاف کی ضرورت نہیں ہے. اس کی انہوں نے ایک مثال دی. کہنے لگے کہ آپ اگر کسی بھی ایک نئے پیدا ہونے والے بچے کو سب سے الگ کر کے رکھ دیجئے، اس کو کسی سے مت ملائیے، اس کو کچھ مت بتائیے. ایک 15 سال 20 سال کے بعد اس کو آپ روم سے باہر نکالیے اور اس سے پوچھئے کہ تم ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کچھ نہیں بتا پائے گا. خوب تالیاں بج گئیں اور واہ واہ ہو گیا. ہے نا پتہ کی بات؟ آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ بات کہ آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر اس کو کسی سے بھی نہ ملائیں اور اس کو اچانک 15-20 سال کی ایج میں اس سے یہ پوچھیں کہ تم ہندو ہو، مسلمان ہو، کس مذہب سے کس دین سے تعلق رکھتے ہو، وہ کچھ نہیں بتا پائے گا.
تالیاں بج گئیں. اب یہیں پر اگر اس بات کو چھوڑ دیا آپ نے تو بات خراب ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ یہ ہو گیا کیا؟ بے دینی. کوئی بھی دین ہی نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ جسٹ ان کے بعد میرا نمبر تھا اور میں نے شروع کیا. اچھا میں مسلمان اور امامہ آبا قبا پہن کے بیٹھا جلسے میں، انہوں نے پورے دین کی بات ہی کو ختم کر دی. اب میں کیا بولوں؟ یہ کیا کیوں؟ تاکہ سب لوگ خوش ہو جائیں. یہ سیاسی اپنا جو ہے وہ مقصد ہے. ہم نے کہا ہم کیا کریں؟ تب ہم نے شروع کیا. ہم نے کہا ابھی سردار جی نے تقریر کی اور ان کی بات بہت عمدہ ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن وہ آدھے پر چھوڑ دیا انہوں نے. وہ بچہ جو 20 سال 25 سال کی ایج کا ہو گیا، وہ نہیں جانتا، کسی سے نہیں ملا، اس کو کسی نے نہیں بتایا، وہ کچھ نہیں جانتا. لیکن اگر عقل ہے اس کے پاس، انسان ہے نا، عقل ہے، تو وہ سوچے گا میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، رہنا ہے یہاں، جانا ہے، کسی نے بھیجا ہے، خود سے آیا ہوں تو یہاں ہم کو کرنا کیا ہے. یہ سب اگر اس دیوانہ نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، کسی سے نہیں جانتا، تو یہ سوال اس کے ذہن میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کسی نے کچھ نہیں بتایا، لیکن جب وہ اس دنیا میں ہے تو اس کو یہ جاننا چاہیے کہ نہیں جاننا چاہیے کہ میرا پروگرام کیا ہے، میں کس بنیاد پر یہاں پر ہوں اور کیا کروں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کہاں رہنا ہے، کیا ہے، ہمارے اوپر کوئی ہے یا ہم خود اپنے مالک ہیں. یہ سارے سوال ذہن میں آئیں گے نہیں آئیں گے انسان کے؟ ہم نے کہا یہ جو سوال ذہن میں آئیں گے ان کا جواب کہاں ملے گا؟ وہ تلاش کرے گا، اور جب جائے گا تلاش کرنے تو اس کو سوائے مذہب اسلام کے اور کہیں یہ جواب نہیں ملے گا. چونکہ میں مسلمان تھا اس لیے مجھے اپنے اعتبار سے ثابت کرنا تھا. میں نے کہا ان ساری چیزوں کا جواب، جبکہ اگر آپ دین کے نام پر جائیں گے تو یہ سوال ہر دین میں ہے اور ہر دین اس کا جواب دے رہا ہے. ہر دین. اب کسی کا صحیح ہے کسی کا غلط ہے وہ ایک الگ میٹر. اسی لیے دین کا تعلق انسان کے مذہب اسلام کے اعتبار سے، دین اسلام کے اعتبار سے اول روز سے ہے انسان کے دین کے تعلق. لہذا پہلا بشر جو اللہ نے بھیجا وہ کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام، جو خود نبی تھے. اب یہاں پر انسان کے سوچنے کا طریقہ کیسا ہے اس کے اعتبار سے وہ جائے گا راستے پر. اس کی آئیڈیالوجی کیا کہتے ہیں آپ کے انگریزی؟ مجھے انگریزی نہیں آتی، پرابلم ہے یہ. جو آئیڈیالوجی دو طرح کی ہے. ایک تو یا یوں کہیں کہ یہ دنیا دیکھنے کا طریقہ جو ہے دو انداز کا ہے. ایک الہی ہے اور ایک مادی ہے. مادی میں کیا ہے کہ کل چیز خود بخود ہو گئی اور خود بخود ہو رہی ہے. نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی پروگرام ہے، نہ کوئی رزلٹ ہے. یہی نہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ایک سوچئے کہ نہیں، اس کی شروعات ہے، پروگرام ہے، اس کا ایک کیا کہتے ہیں پروگرام ہے، اس کے تحت اس کا رزلٹ ہے. تو یہ دونوں کیا، ایک ہے مادی. مادی میں کیا ہے؟ ختم. پہلے کوئی بھی نہیں تھا. یہ البتہ ہر زمانے میں رہے جس کا نام جو کہہ کہ ملحد، الحاد جو ہے وہ اسی میں ہے. بے دین لوگ جن کو کہا جاتا تھا کہ جو کچھ نہیں مانتے، سب چیز ہو گئی جیسے ہو رہی چل رہی ہے. یہ ایک مرتبہ آدمی کہتا ہے، ایک مرتبہ کہتا نہیں ہے لیکن کرتا وہی ہے. ماننے کو کہنے کو ابھی بات کریں تو کہیں گے ہاں سب اللہ کو مانتے ہیں، ایشور کو مانتے ہیں، بھگوان کو مانتے ہیں، گاڈ کو مانتے ہیں، سب کہیں گے. لیکن جب ان کے آپ زندگی میں دیکھیں تو ان کے عمل سے یہ لگے گا کہ وہ کچھ نہیں مانتے، وہ خالی یہ دنیا مانتے ہیں. کل کس نے دیکھا، کل کیا ملنے والا ہے نہیں پتہ. لہذا اصل اور واقعی دین
یہ 3 چیزوں پر بیسڈ ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا اصل دین جو ہے نا، یہ لفظ عربی کا لفظ ہے۔ یہ دین کے جو ڈکشنری جو لغوی معنی ہے وہ دین کے معنی مثلا شریعت، اطاعت، دین کے معنی جزا، جیسے آپ روزانہ پڑھتے نہیں سورہ الحمد میں مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک، یوم یعنی دن، تو وہ دین کیا ہے؟ وہ جزا ہے، یعنی مالک یوم جزا، جس دن ہمارے کیے ہوئے کا رزلٹ، پھل ہم کو ملنے والا ہے، قیامت کا دن۔ تو یہ دین کے معنی جزا کے ہیں، جیسے کہ حدیث میں بھی آیا کما تدین تدان، جیسا کرو گے عمل، یہاں تدین کا مطلب تدان ہے، ویسی جزا پاؤ گے۔ لیکن جو اسلام میں دین کی جو تعریف اور سے لوگ ہر مذہب والوں نے کی ہے، وہ یہ 3 حصوں میں ہے۔ ایک تو عقیدہ، اس عقیدے کے اعتبار سے جو آپ کا جو عقیدہ ہوگا اسی کے اعتبار سے آپ کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، عمل ہوگا، یہ دونوں کو مطابق ہونا چاہیے۔ اسی لیے عقیدہ جو ہے وہ آپ کا عقیدہ تھا کہ ہم کو پڑھ کے فائدہ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ آئے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ ہم کو، آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ ہم کو اس پڑھنے سے سیکھنے سے کچھ فائدہ ہوگا، تو آپ نہیں آتے۔ تو یہ آپ کو جب بھروسہ ہوا یا آپ کا عقیدہ ہوا، تب آپ نے یہ عمل کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس عمل کا رزلٹ کیا ہوگا۔ اب اس میں اور بھی شق نکلیں گی، اسی لیے دین کے میٹر کی جب بات آتی ہے تو اس کو 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ ایک اصول دین، زیادہ دوسروں کی بات میں نہ جا کر کے، اگر آپ کو کچھ ایسا وہ سوال ہوگا تو بعد میں کر لیجئے گا۔ ایک ہے اصول دین اور ایک ہے فروع دین۔ اصول دین ایک چیز ہے، اور اصول دین اسلام، دین کا جو اصول ہے تقریباً آپ دیکھیں گے یہ تینوں چیزیں ہر دین میں ملے گی۔ پیدا کرنے والے کا عقیدہ رکھنا، اس کے بعد اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا کیسے ہم کو ہے، اور اس کے بعد اس کا ہم کو رزلٹ کیا ملنے والا ہے۔ اسی لیے جو تمام دین میں آپ دیکھیں گے تو 3 چیزیں ملیں گی، ایک اللہ کا تصور، ایک پیغمبر کا تصور، اور ایک قیامت کا تصور۔ اللہ، پیغمبر اور قیامت۔ اب اس میں پھر اچھا یہ جو ایک ایک چیز ہے نا، اس میں الگ الگ اور بہت سی شقیں نکلیں گی، لیکن یہ تقریباً سب لوگ مانتے ہیں۔ اب اس میں کسی نے خراب کیا، مثلا توحید کے معاملے میں آپ چلے جائیں، اگر مثلا جو آپ آسمانی دین جو مانتے ہیں، جیسے آپ کے جو یہودیت ہے، مسیحیت ہے، اسلام ہے، یہ سب لوگ ان تینوں چیز کو مانتے ہیں، اللہ کو، پیغمبر کو، اور پھر قیامت کو۔ یہ اور بات ہے کہ اپنا اپنا جو صحیح راستے پر نہ چلنے کی بنیاد پر بعض اوقات خراب کر دیا، جیسے عیسائیت میں آپ جائیے تو وہ 3 کو ایک مانتے ہیں، اور پھر ایک سے توحید سے انکار نہیں کرتے، توحید، نبوت، قیامت جس کو آپ کہتے ہیں، نہیں، توحید سے انکار نہیں کرتے، لیکن وہ گڑبڑا گئے جا کے اس میں۔ اللہ ایک کو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ 3 بھی مانتے ہیں۔ وہ کیسے ہے ان کے، وہ نہ ثابت کر پا رہے ہیں، نہ سمجھ پا رہے ہیں، نہ سمجھا پا رہے ہیں، اور انکار بھی نہیں کر رہے ہیں ایک سے، اور 3 کو مانتے ہیں۔ باپ، بیٹا اور روح قدس، ایک بھی ہیں اور 3 بھی ہیں، یہ خیر ان کا وہ خراب ہو گیا۔ مگر توحید، اللہ یعنی پیدا کرنے والا، اور اس کے بعد جو ہے اس کا میسج لانے والا، اس کے اعتبار سے جب ہم چلیں گے تو پھر اس کا رزلٹ قیامت، یہ اصول دین ہے۔
کہ ان سے پھر جو ہے وہ جو شاخیں نکلتی ہیں ان عقائد کی بنیاد پر جو ہوگا وہ فروع دین کہلائیں گے۔ اب یہ توحید میں بھی اللہ کے صفات وغیرہ، جیسے اب آپ شیعوں کے جب اصول میں جائیں گے تو اس میں 2 بڑھ جائے گا۔ توحید میں اصول میں ہے کہ عدل، اور یہ اصول میں ماننا اس لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ توحید کا عقیدہ جب رکھے تو اپنا خراب کر لیے۔ کیا مانتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کا وجود ماننا، اللہ ہے، پہلی چیز یہ کہ کوئی خالق ہے، اس کے بعد پھر اس خالق کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، قادر ہے، حی ہے، اس کے تمام صفات کے ساتھ، اور پھر وہ عقیدے کی بحث میں جب آئے گی تو اس میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ توحید میں اب وہ ہر کام کر سکتا ہے، تو اب نتیجہ کیا ہوا معلوم ہے؟ کچھ لوگ نکلے مسلمانوں میں ہی، آپ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ مجلسوں کی برکت سے، اللہ ہے جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے نا۔ اب وہاں جو چاہے کر سکتا ہے اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اب اس سے جو انہوں نے نکالا نتیجہ اپنے فائدے کا، وہ نکالا کیا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو پھر ہم کو کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو یزید کو بھی معاف کر کے جنت میں بھیج سکتا ہے، یہ اپنے فائدے کے لیے نکال لیے۔ لہذا شیعوں کے یہاں صرف اللہ ہی اصول دین نہیں ہے، عدل بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ صرف عادل ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے، لیکن یہ خاص اصول دین میں جو اس کو فرض کیا تاکہ جو ہے وہ اللہ کے بارے میں عقیدہ جو ہے وہ پورا محکم اور مستحکم رہے۔ اللہ عادل ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ عدالت کے خلاف کام نہیں کرے گا۔ قادر ہے کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ جب بحث آئے گی تو انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے وضاحت کریں گے، جہاں آپ کو کوئی اعتراض ہوگا وہ پوچھ لیجیے۔ اسی طرح سے امامت، اس کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نبوت جو ہے نا وہی مین ہے، تو جو ہر دین میں ملے گی آپ کو نبوت، جو آسمانی دین ہے، توحید میں ملے گی۔ اب اس کا اپنے اعتبار سے یا ناسمجھی کی بنیاد پر یا جہالت کی بنیاد پر یا کسی بنیاد پر خراب کر لیا، الگ میٹر ہے۔ توحید ملے گی، نبوت ہی ملے گی۔ نبوت کی جو ضرورت ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن نبوت جب ختم ہو گئی، نبوت کے ختم ہونے کے بعد اب کیا ہوگا؟ آگے کچھ لوگ نکل آئے، ہم جس کو چاہے امام بنا لیں، لیکن آپ کے ہاں کیا ہے؟ نہیں بنا سکتے، کیونکہ نبوت جیسے کوئی نہیں بنا سکتا نبی، تو پھر نبی کا جانشین بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ جس دلیل کی بنیاد پر نبی کا ہونا ضروری ہے، اسی دلیل کی بنیاد پر نبی کے بعد امام کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ جب لوگوں نے وہ مارا تو ہمارے شیعہ اصول میں کیا ہوا؟ اصول دین توحید خالی نہیں رہی، عدل بھی آئی، تاکہ بہکانے والے جو بہکا رہے ہیں وہ بہکا نہ سکے۔ توحید، عدل، اس کے بعد نبوت کے معاملے میں نبوت کے بعد پیغمبر کا کلمہ پڑھا، اس کے بعد پھر اپنی مرضی کے جب چلانے کی بات آئی تو نہیں، شیعہ اصول دین میں امامت بھی ہے۔ جس طرح سے آپ دوسرے لوگوں کے ہاں نہیں ہے، دوسروں کے ہاں اصول دین کتنے ہیں؟ 3، بہت غور سے سنیے گا، دوسروں کے ہاں، لیکن آپ کے ہاں، کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں مانتے ہیں دین میں تو پھر آپ کا جو مین ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ اگر آپ عدالت کو نہیں مانتے ہیں دین میں تو آپ کا جو ہے توحید پوری خراب ہو رہی ہے۔ اگر آپ امامت کو نہیں مان رہے ہیں اصول دین میں تو نبوت آپ کا جو ہے وہ عقیدہ خراب، اور حشر دنیا کا وہ آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ لگتا ہے وقت ہو گیا، ابھی 2 منٹ باقی ہے، آپ آئیں، 1 منٹ باقی ہے۔
تو غرض یہ کہ دین ہماری ضرورت ہے، دین انسان سے متعلق ہے اور ہر انسان کے لیے دین ضروری ہے۔ اس کو کیسے لیں، کہاں سے لیں، انشاءاللہ اس میں اور بھی بحثیں آئیں گی، ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ شیعہ اعتبار سے دین میں جو آپ کو سیکھنا ہے وہ دو چیزیں ہو گئی، ایک اصول دین اور ایک فروع دین۔ دین میں یہ تین چیزیں ہیں، عقائد، اخلاق اور احکام، کہ انشاءاللہ باقی چیزیں جو ہے وہ دوسرے لوگ اگر جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھا اور آپ لوگوں کو پسند آئے تو عقائد کی بحث اور اس میں بالخصوص اصول دین کی بحث جو عقائد سے متعلق ہے انشاءاللہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے پہلے توحید پر گفتگو کریں گے، پھر عدل پر گفتگو کریں گے، پھر نبوت، امامت اور قیامت پر اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آج پہلا دن تھا۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم لوگ جو ہے وہ صحیح طریقے سے دلیل کے ساتھ اپنے دین کو اختیار کر سکیں اور سمجھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل